لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کراچی کے منظر کو دیکھتے ہوئے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور پوری قوم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کے عنوانات، ظاہر ہے آزادی مارچ سب سے بڑا عنوان۔ آزادی مارچ آپ کو پتہ ہے کہ سوراب گوٹھ کراچی سے شروع ہوا اور اس قافلے کی قیادت، یعنی وہ جو مین قافلہ ہے وہ کراچی سے شروع ہوا اور اس کی قیادت جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ فرما رہے ہیں۔ وہاں سے ظاہر ہے مختلف قافلے شامل ہوئے، بڑا قافلہ آنورڈ حیدرآباد، سکھر، وہاں پر پڑاؤ، الٹیمیٹلی ملتان سے ہوتا ہوا لاہور، اور لاہور آخری پڑاؤ نہ ہوگا ان کا، ہوگا اسلام آباد سے پہلے، یعنی ملتان رات گزرے گی، لاہور اور پھر اسلام آباد شہر ستم کی طرف۔ تو قافلے کا آغاز بڑا زبردست ہے جی، بڑی امپریسو تعداد ہے، بڑے پرجوش لوگ ہیں، بڑا زبردست انتظام ہے۔ تو یہ گویا یعنی عجیب بات یہ ہے کہ دریا ویسے پہاڑوں سے نیچے سمندر کی طرف جاتے ہیں اور یہ سمندر سے اوپر کی طرف آ رہا ہے، یہ کراچی سے شروع ہو کے یہ مرگلہ کی پہاڑیوں کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ اگینسٹ دی ٹرینڈ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر ٹوپوگرافک فیچرز کے اگینسٹ یہ معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسا آزادی مارچ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مختلف آزادی مارچز ہوئے ہیں، لانگ مارچز ہوئے ہیں، لیکن ان کی نوعیت اس سے قطعاً مختلف تھی، اور بظاہر یہ ایک مذہبی جماعت یا مذہبی کم سیاسی جماعت کہ مذہب و سیاست دونوں کو بھی یک وقت جو لے کر چلتی ہے، اس جماعت اور اس کے جو رواں یا مین شخصیات ہیں ان کے زیر سایہ یہ مارچ ہے۔ لیکن حقیقتاً اس میں کوئی مذہبی کارڈ استعمال نہیں ہو رہا، کوئی مذہبی سلوگن نہیں ہے، یہ بالکل عوام کے جو بدہی مسائل ہیں، جو روزانہ کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، ظلم و ستم ہے، لا لیسنس ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا رائٹ ہے، سب سے بڑا حق ہے کہ حکومت پاکستان کو بنانا، یہ ان کا کام ہے، وہ فیصلہ کریں اپنے ووٹ کے ذریعے کہ کس کو اقتدار میں آنا ہے اور کس کو نہیں آنا۔ وہ اس رائٹ کو ریکلیم کرنے کے لیے یہ گویا مارچ کر رہے ہیں، اور یہی سب سے عام ایشوز ہیں، یعنی غربت، معاشی اور انتظامی بدحالی موجودہ حکومت کی، اور اس سب سے بڑا کہ موجودہ حکومت کی ایک اللیجیٹیمیسی، ایک غیر قانونی انداز سے دھاندلی اور محکمہ زراعت کی فیوض و برکات اور جی ایچ کیو شریف کے مین ٹھگ کے تویزوں سے بنی ہوئی حکومت ہے۔ اس وجہ سے یہ یعنی کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے، پیورلی عوامی اور بدہی اور آبجیکٹو سچویشن پر مبنی ایک مارچ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی اگرچہ لیڈنگ جو رول ہے، جو رواں ہیں، وہ JUIF یا جمعیت علماء اسلام ہیں اور ان کے ظاہر قائدین ہیں، لیکن اس میں یہ سوسائٹی کا پورا سپیکٹرم انوالو ہے۔ ایک طرف مذہبی لوگ بھی ہیں، ظاہر جمعیت علماء اسلام خود مذہبی پارٹی ہے، جمعیت علماء پاکستان کا ویس نورانی کی قیادت میں جو حصہ ہے وہ بھی مذہبی رجحانات رکھتا ہے، اسی طرح اہل حدیث کا ایک گروہ ہے، اسی طرح باقی بھی یعنی مذہبی عناصر موجود ہیں، اور دوسری طرف بالکل لیفٹسٹ اور لبرل لوگ بھی موجود ہیں۔ یعنی دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی ہے، ظاہر ہے وہ کوئی مذہبی سیاست نہیں کرتی، وہ ایک نیشنلسٹ اور لیفٹ لیننگ پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون ہے جو کہ رائٹ ونگ پارٹی سمجھی جاتی ہے، یا مڈل آف دی روڈ آئی وڈ سے، کہ وہ عام طور پر
یعنی درمیان میں لیکن تھوڑا رائٹ کی طرف رہتی ہے. یعنی اس کو کلیئرلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لیفٹسٹ ہے بلکہ رائٹسٹ ہے لیکن مڈل آف دی روڈ ہے جی. تو کنزرویٹو اپروچ ہے ان کی بھی. اچھا دوسری طرف جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں مثلا حاصل بدینجو صاحب کی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اچک زئی کی ہے، یعنی یہ پارٹیاں ساری پارٹی ان میں اور عام ارریسپیکٹو آف پارٹیز جو عام عوام ہیں، آپ کا آبزرویشن بھی ہوگا میرا بھی ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جو بالکل لبرل ہیں، یعنی الٹرا لبرل ہیں بعض لوگ، اور بڑے کچھ لیفٹسٹ یا نیشنلسٹ اپروچ رکھتے ہیں، بلکہ ایتھنک آئی وڈ سے یا لنگوسٹک سٹائل رکھتے ہیں. اس کے باوجود وہ مارچ میں شامل ہیں اور مارچ کے لیے دو آگو ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ معاشرے کے تمام سٹریٹا کا، تمام طبقوں، تمام لیئرز اور سطح پر جو لوگ ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ہاں ٹھگوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتا. یہ جی ایچ کیو کے ٹھگ جو ہیں اگرچہ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سابق فوجی افسران ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہیں بجا طور پر، لیکن جو ایک جنرل مومنٹم سمجھا جاتا ہے جی ایچ کیو کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سو ٹو سے، جو پرپیٹریٹرز ہیں جن کے خلاف حقیقت میں مارچ ہے جی، ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جن سے کچھ لینا ہے، جنہوں نے ہمارا چھینا ہوا ہے سب کچھ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دے دو واپس. تو بہرحال اس میں تمام طبقے، تمام نظریات کے لوگ شامل ہیں اور بالکل پورا سمجھ لیں کہ سینٹیمنٹ ہے عوام کا. تو اس لیے اور پھر اس کو بڑا تدبر سے اور بڑا اچھے انداز سے پہلے تیار بھی کیا گیا ہے، اور اس کے قائدین جو ہیں بڑے جہان دیدہ منجھے ہوئے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اسٹریٹجی بڑی کیلکولیٹڈ انداز میں طے کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد میں کوئی کمی نہیں کرتے. تو اس والے سے انشاءاللہ یہ مارچ کامیاب ہے. اور اس کے مقابلے پر جو لوگ ہیں جی ایچ کیو کے تعویذوں کے علاوہ جو بالفرض لوگ ہیں جو بنی گالہ شریف کے تعویذوں پر چلتے ہیں، تو ان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ہیں جی. وہ نہ ہاں میں ہے، نہ نام ہے، نہ تیرا میں ہے، نہ تینوں میں، لیکن لگتے ایسے ہی ہیں اپنے آپ کو وہ. تو بہرحال انہوں نے معاہدہ بھی کیا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ H9 میں ڈی گراؤنڈ کی جگہ H9 میں یعنی ریڈ زون یا پارلیمنٹ کے سامنے نہ آئے، ادھر جی H9 میں جو میٹرو ڈیپو ہے وہاں پر، یعنی جو ورکشاپ ہے میٹرو، یہ جو بسوں کا نظام ہے اس والے سے وہیں پر اتوار بازار لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی یعنی 1.5 کلومیٹر ہر سائڈ سے سمجھ لیں کہ کوئی آدھا کلومیٹر ہوگا ایک طرف سے، دوسری طرف سے شاید کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر ہو. تو اتنی جگہ ہے اور اس پر بظاہر ابھی تک کوئی تیاری بھی نہیں، یعنی جس لیول کا مارچ ہے نہیں ہو رہی. ساتھ ہی کشمیر ہائی وے ہے جو ٹورڈز ریڈ زون جاتا ہے، وہی جو شہر ستم کا مرکز ثقل ہے، جو ایپی سینٹر ہے، اس کی طرف جاتا ہے. اب وہ کیونکہ بڑی کشادہ سڑک ہے، بظاہر اتنا مارچ اس کا عشر شیر بھی اس گراؤنڈ میں سما نہیں سکتا. اور مذکر خیز بات یہ ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے انتظامیہ کا اور لوکل پارٹی کا، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور لوکل JUIF کے جو ضلع کے یا اسلام آباد چیپٹر کے رہنما ہیں، ان میں مثلا جو ایک جیم شک ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ انشور کیا جائے گا، یعنی انتظامیہ انشور کرے گی، جلسے کی انتظامیہ، ضلع انتظامیہ نہیں، کہ کوئی شخص بھی گراؤنڈ سے باہر، وہ جو الاٹڈ نام نہاد گراؤنڈ ہے اس سے باہر غیر قانونی طور پر نہیں آئے گا. اب ایک گراؤنڈ یا ایک پلاٹ سے دوسرے پلاٹ میں جانے سے کوئی کون سا قانون ہے یا آئین ہے جو روکتا ہے؟ وہ غیر قانونی، یعنی مذکر خیز بات ہے نا. لیکن بہرحال انکارپوریٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کر دی ہے، اب ہم کیا کہیں جی. مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ویسے ہی یعنی لکھا گیا ہے، ان کی کوئی پرپز نہیں ہے، نہ ان پر عمل ممکن نہیں ہے. یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک امپلیمنٹیبل ہی چیز نہیں ہے.
اب وہ جب آ رہے ہوں تو کیا اڑ کے آئیں گے؟ پلاٹ دوسرے میں تو آئیں گے، اس طرح جائیں گے تو پھر بھی نکل جائیں گے پلاٹ سے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی جنوں کا دائرہ ہے اس کے اندر ہی رہنا، اسے باہر نہیں نکلنا۔ بہرحال اس میں آ ہی نہیں سکتے، یعنی وہ چاہیں بھی تو اندر نہیں رہ سکتے۔ ادھر تو یہی ہے 20-25 ہزار بندے بھی ہوں تو وہ بھی اوور فلو ہو جائیں گے۔ لہٰذا امکان یہ ہے کہ ساتھ والی جو سڑک ہے نا، وہ کچھ اس گراؤنڈ میں پارکنگ وغیرہ ہو جائے گی، ظاہر ہے کچھ اپنا ریڈی بان آ جائیں گے، کچھ روٹی پانی کا سلسلہ کوئی ہو جائے گا، لیکن مین جلسہ جو ہے وہ لا محلہ اگر وہاں پر ہوتا ہے تو وہ کشمیر ہائی وے پر منتقل ہو جائے گا، اور اس کی چوڑائی تھوڑی اور لمبائی ظاہر ہے وہ 10 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے، کہ ریڈ زون وہاں سے 10-11 کلومیٹر ہے اور بالکل سٹریٹ لائن میں ہے جی۔ تو دیکھیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہی معاہدہ ابھی اس کی کہتے ہیں نا کہ سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی تو اس کی خلاف ورزی ہونی شروع ہوگی۔ کیسے؟ مثلا JUI کے بڑے عام رہنما حافظ حمداللہ صبور آپ جانتے ہیں، کہا گیا کہ جی وہ تو شہری ہی نہیں ہے۔ یعنی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ احمقانہ پن، یار کوئی کس سے سیکھے؟ ان سے سیکھے احمقانہ پن، کہ ایک ہائٹ ہے حماقت کی، کہ ایک شخص ہے، اس کا باپ بھی ادھر رہا، محکمے میں کام کرتا رہا، تعلیم میں ریٹائر ہوا، وہ ادھر پیدا ہوا، اس کی اولاد ادھر پیدا ہوئی، اس کی اولاد ایون فوج میں ہے، یعنی کمیشنڈ افسر ہے جی۔ تو یہ کہانی ہے کہ وہ درمیان میں جو ہیں وہ نہیں، اور ساتھ یہ بھی آرڈر ہے کہ یہ ٹی وی چینلوں پر مذاکرات وغیرہ میں اس کو شوز میں نہ بلایا کریں۔ اب یہ کہاں کی ہے کہ کوئی بیرون ملک، سپوز اگر غیر ملکی بھی ہے تو ٹی وی چینل پر نہیں آ سکتا، تو اصل بیماری اس کی نیشنلٹی نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ ٹی وی چینل پر آتا ہے تو ظاہر ہے ایک انتہائی پڑھا لکھا، یعنی کم لوگ ہیں جن میں یہ امتزاج موجود ہو، فصاحت و بلاغت بھی ہو، دینی تعلیم بھی پرفیکٹلی ہو، اور ساتھ باقی بھی یعنی تعلیم انہوں نے ایم اے تک حاصل کی ہوئی ہے۔ اب اس کا جواب یہ چھوٹے موٹے بچونگڑے جو انکر ہیں، جو سوائے چند انگریزی کے الفاظ کے بس ان کے انٹیلیکٹ وہیں ختم ہو جاتی ہے اور وہیں سے شروع ہوتی ہے، یعنی بہت منجے ہوئے بھی لوگ جو حکومت کی طرف سے چھوڑے گئے ہیں یا ہائر کیے گئے ہیں، دوسرے لفظوں میں، یا اہل اخبار نے اپنے پے رول پر رکھے ہوئے ہیں، ان کی انٹلیکٹ اتنی ہے، دانش اتنی ہے کہ وہ انگریزی کے چند الفاظ سے شروع ہوتی ہے اور وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ وہ اینکر بن کے بیٹھتے ہیں اور ان کے حاشیہ بردار جو ہیں وہ بظاہر مہمانوں کی صورت میں ہوتے ہیں یا ان کے مینٹورز ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارمیڈیبل فورس ہیں، ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں پر ایسے مومن پارینہ جو ہے نا، جیسے حافظ حمداللہ ہے یا مفتی کفایت اللہ ہے یا باقی جو JUIF کے لوگ ہیں، وہ تو لاجواب لوگ ہیں جی۔ وہ تو گویا مشرق و مغرب کا امتزاج ہیں، وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین مرقع ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ لوگ ان کا نظر آتا ہے کہ پگڑی یعنی امامہ یا پگڑی باندھی ہوئی ہے اور دیسی کپڑوں میں ملبوس ہیں، اور یہ ٹائیوں والے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاٹے خاں ہیں، لیکن ان کا جواب نہیں ہے، اس لیے کہ جواب کیونکہ وہ ان کو دے نہیں سکتے، ہینڈل کر نہیں سکتے، لہذا وہ شہری ہی نہیں ہے پاکستان کے۔ اور مفتی کفایت اللہ کو ظاہر ہے گرفتار کر لیا گیا، اور اسی طرح کی اور بھی ایکٹیویٹیز حکومت کی طرف سے، اینٹی آزادی مارچ۔ تو اب اس کا کیا کوئی کرے کہ وہ معاہدہ کیسے رہے گا؟ معاہدے میں خود لکھا ہوا ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو یہ انویلڈ ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ تو یہ باطل تو بائی آپریشن آف اٹس اون پروویژنز ہو گیا نا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کنٹراڈکٹری اطلاعات ہیں، مختلف لوگوں کے بیانات آئے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے ابھی نہیں ختم ہوا، کوئی کہتا ہے ابھی ہوا ہی نہیں تھا، یعنی ان پراپر سینس ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیول کا معاہدہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس ملک میں آئین کی کوئی پاسداری نہیں ہے، آئین پر حلف اٹھا کے لوگ پوری سیاست پر بیٹھے ہوئے ہیں، GHQ کے ٹھگ جو مثلا باجوہ صاحب ہیں، یا ان سے پہلے وہ جو بٹ مین ہے سعودی عرب میں رحیل شریف، یا اس طرح کے علق کے لوگ، یا مشرف، یعنی یہ سارے سب نے حلف لیا ہوا ہے آئین کی پاسداری کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ کلیئرلی کہا گیا ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہ ایک ہی کام کرتے ہیں، سیاستی میں حصہ لیتے ہیں، باقی کچھ نہیں کرتے، باقی ملک کا دفاع خدا جانے ہیں جی۔
جب کوئی باہر سے آتا ہے بے شک اٹھا کے کسی کو لے جائے، دے ڈونٹ کیئر. ہاں وہ ان سے بھی کہے کہ ہمیں یہ پکڑ کے دو، وہ بھی دے دیتے ہیں. بلکہ قتل کر کے اس کی میت ہمیں دکھا، وہ بھی دکھا دیتے ہیں. یعنی ان کا جو آئین کی ڈیوٹی ہے، آئین میں دی گئی، ڈیفائن کی گئی، وہ کام نہیں کرنا، اور جو جس سے روکا گیا وہ ضرور کرنا. تو ایسے ملک میں ان چند الفاظ جو مضحکہ خیز انداز میں لکھے گئے ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک جماعت کے ضلعی نمائندگان کی طرف سے، اب اور پھر اس کی لکھنے کے ساتھ ہی جو عمال حکومت ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یعنی جو حکومت ہے یا ان کے پیٹرنز ہیں، وہ لوگوں کو اٹھا بھی رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں جی. تو اس کے باوجود اب معاہدہ کیسے رہے گا؟ یہ اب اینی باڈیز گیس کہ لیٹ اس سی، اب دن زیادہ دور نہیں ہے کہ بہرحال یہ قافلہ رواں دواں ہے. تو دیکھیں اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے ابھی آج قاضی فائز عیسیٰ کی وہ پٹیشنز کا آج پھر اس کی ہیئرنگ ہے. دیکھیں اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا. اور ساتھ کل پھر نواز شریف کی وہ فائنل سمجھ لیں کہ کنفرم ہونے کا امکان ہے، سسپینشن آف سینٹنس جو ہے. یعنی نواز شریف کی بیماری نے ان کے سارے ٹوپی ڈرامے کو اس بیماری کے خوف کی وجہ سے کہ خدا نے خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر ان کو جائے پناہ نہیں ملے گی. عوام کا اتنا غضب و غضب ہوگا کہ پھر کہیں بھی اگر کوئی پالشیا اور بوٹ مالشیا اور اس کا بورڈ نظر آیا اور اس کے استادوں کا جی، تو پھر وہ بچ نہ سکیں گے. اس خوف نے ان کی ساری پلاننگ کا ملیا میٹ کر دیا ہے، اور اس پر پھر سہاگا پنجابی میں کہتے ہیں پھیر دیا ہے کس نے؟ مولانا فضل الرحمان کے فقید المثال جو ہے، ان کے عزم نے، ان کی جرت نے، ان کے حوصلے نے، اور ان کی قائدانہ اور سیاسی بصیرت نے. تو اب ہم آپ کو وہ نظم سناتے ہیں جو آپ کے لیے، کیونکہ قافلہ آخر چلا ہے، ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس میں وہ کہتے ہیں نا ڈسٹینس لرننگ آج کل فاصلاتی تعلیم ہے، تو ہم بھی فاصلاتی طور پر آزادی مارچ میں شامل ہیں. تو عرض کرتا ہوں قافلہ آزادی رواں ہوا، یہ عنوان ہے. قافلے ہیں رواں سوئے شہر جبر و جفا، قافلے ہیں رواں سوئے شہر جبر و جفا، نہروں سے گونجنے لگے دشت و صحرا. قافلے ہیں رواں سوئے شہر جبر و جفا، ناروں سے گونجنے لگے دشت و صحرا. کہہ دو اب فرعونوں سے یہ برملا، کہہ دو اب فرعونوں سے یہ برملا، کہ وقت کا پہیہ ہے اب گھوم چلا. کہ کہہ دو اب فرعونوں سے یہ برملا، کہ وقت کا پہیہ ہے اب گھوم چلا. یہ وقت اب بدل گیا ہے کہ عرش رسا ہوئی ہے مجبوروں کی صدا، عرش رسا ہوئی ہے مجبوروں کی صدا، جاگ چکی ہے اب یہ مظلوم خلق خدا. عرش رسا ہوئی ہے مجبوروں کی صدا، جاگ چکی ہے اب یہ مظلوم خلق خدا. دیکھ لے گر رکھتا ہے کوئی چشم بینا، دیکھ لے گر رکھتا ہے کوئی چشم بینا، سرے پرغرور ہونے کو ہیں اب زیر کف پا. کہ دیکھ لے گر رکھتا ہے کوئی چشم بینا، سرے پرغرور ہونے کو ہے اب زیر کف پا. یہ مقہوروں کا چڑھتا ہوا غضب کا دریا، یہ مقہوروں کا چڑھتا ہوا غضب کا دریا، ٹوٹیں گی زنجیریں تاج ہوں گے رسوا. یہ مقہوروں کا چڑھتا ہوا غضب کا دریا، ٹوٹیں گی زنجیریں تاج ہوں گے رسوا. قافلے ہیں رواں سوئے شہر جبر و جفا، ناروں سے گونجنے لگے دشت و صحرا. کہہ دو اب فرعونوں سے یہ برملا، کہ وقت کا پہیہ ہے اب گھوم چلا. عرش رسا ہوئی ہے مجبوروں کی صدا، جاگ چکی ہے اب یہ مظلوم خلق خدا. دیکھ لے گر رکھتا ہے کوئی چشم بینا، سرے پرغرور ہونے کو ہیں اب زیر کف پا. یہ مقہوروں کا چڑھتا ہوا غضب کا دریا، ٹوٹیں گی زنجیریں تاج ہوں گے رسوا. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں.